بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، نہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، نہ کسی چیز میں فال لینا صحیح ہے، اور نہ سفر کو منحوس سمجھنا صحیح ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سفر میں اگر کوئی کام کیا تو ہمارا وہ کام صفر ہو جائے گا، جبکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے بارے میں یہ جو مشرکین مکہ کا نظریہ ہے کہ اس میں مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ لا تسبوا الدار، اللہ کے نبی نے فرمایا زمانے کو گالی مت دو۔ تو سفر کے مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی شخص میں یا کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ ہاں اگر نحوست ہے تو انسان کے اپنے اعمال سیئہ میں نحوست ہے، انسان کے گناہوں میں نحوست ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے اس میں نحوست آ جاتی ہے۔ لا تسبوا الدار فرمایا، لا تسبوا الدین، مرغ کو بھی گالی نہ دو، یہ نماز کے لیے تمہیں اٹھاتا ہے، زمانے کو گالی نہ دو۔ تو برائی کسی شخص میں، کسی چیز میں، یا کسی مہینے میں، یا کسی دن میں، یا کسی ہفتے میں نہیں ہے کہ جی سفر میں شادی نہ کرو صفر ہو جائے گی، سفر میں کاروبار نہ کرو صفر ہو جائے گا، یہ سب غلط ہے، رانگ نمبر ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ ہاں جی، ایک آدمی کسی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور وہ خود آدمی جو ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں تھا، وہ جنگلی آدمی تھا، اس کی مونچھیں بہت بڑی ہوئی، یہاں تک آئی ہوئی، اور یہاں پہ سارے بال گالوں پہ، اور اس کی شکل اور آنکھوں میں پتہ نہیں کیا سے کیا، ایسی چیزوں میں، ایسے حالات میں جب راستے میں چلتے ہوئے اسے ایک آئینہ دکھائی دیا، اس نے آئینے کو دیکھا، شیشے کو دیکھا، اور دیکھ کر کہا کہ تو اتنا گندا تھا کہ منحوس سمجھ کر لوگ تجھے جنگل میں پھینک گئے۔ یہ کہتے ہوئے اس جنگلی آدمی نے، اس وحشی آدمی نے جس نے کبھی اپنی مونچھیں سیٹ نہیں کی تھی اور اپنے چہرے کو کبھی نہیں دھویا تھا، اس آدمی نے شیشے کو، آئینے کو وہیں پھینک دیا۔ آپ بتائیں کیا اس میں آئینے کا قصور ہے؟ نہیں، آئینے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آئینہ تو وہی دکھائے گا جو اس کے سامنے آئے گا، وہی شکل۔ اب ہمارے جو اعمال ہیں اس کے مطابق ہمارے لیے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ تو دن کو منحوس سمجھنا، مہینے کو منحوس سمجھنا یہ غلط نہیں ہے۔ نحوست اگر ہے تو ہمارے برے اعمال میں ہے، لہذا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہر مسلمان سفر میں شادی کر سکتا ہے، اور سفر میں شادی کرنا جائز ہے، اور سفر میں شادی کرنے سے کوئی نحوست نہیں آتی۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے عرب کے مشرکین کے تصورات تھے۔ وہ مشرکین کی ذہنیت آج بھی پاکستان، انڈیا اور دنیا کے بعض ممالک میں وہی مینٹیلٹی پائی جا رہی ہے، جس کو اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تم ہو مسلم جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے ہندوؤں والے ہیں، ہندوؤں کی طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، ہماری تمدنی حیثیت وہ ہندوؤں جیسی ہے، اقبال شکوہ کر رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں ان تصورات سے بالا ہو کر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور اس پیغام کو پھیلائیں، گھر گھر پہنچائیں، اور عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ہر کسی کو بتائیں کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست ہے تو ہمارے گناہوں میں ہے۔ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں تھوک کے حساب سے کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اس کے حبیب کو ناراض کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف ہم نے اپنی زندگی گزاری ہوئی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں جو نحوست ہے، ہمارے ہاں جو بے برکتی پائی جا رہی ہے، یہ بے برکتی نہ منگل کی وجہ سے ہے کہ منگل کا دن نحوست والا ہے،
نہ کسی مہینے کی وجہ سے ہے، نہ یہ کہ بلی میرے آگے سے گزر گئی آج کام نہیں ہوگا۔ بھائی ہندوانہ سوچ ہے، چھڑی کے نیچے جوتا لٹکا دیا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بچے کو کالا یوں کر کے لگا دی کہ نظر نہیں لگے گی۔ ہندوانہ ذہنیت ہے، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، آیت الکرسی پڑھیں، آخری 2 سورتیں پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، بچے کو دم کریں، یہ حفاظت کے ذرائع ہیں۔ یہ جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ تو رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب ہماری زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے گی تو پھر دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔